بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، چاہے وہ اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی بھی جان قیمتی ہے۔ ہر ایک کی حیثیت اور وقت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور اپنے اس بندے سے محبت بھی کرتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکام کو پس پوش ڈالتا ہے، تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اور ایسے شخص اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جان جو ہے وہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، خالق ہے سب کا، اور پھر اللہ نے ہر ایک کو نعمتیں جو ہے عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اگر مسلمان ہو، وہ اس دنیا سے چلا جائے، اچانک اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ فرمایا کہ فما بقت علیہم السماء والارض، یعنی کچھ لوگ جب فوت ہوتے ہیں، انہیں موت آتی ہے، تو نہ زمین ہوتی ہے اور نہ آسمان ہوتا ہے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے مرنے پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے، خاص کر کے وہ شخص جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے کہ اب سجدہ کرنے والا، عبادت کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اس کی تعریف و توصیف کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، اور موت کا علم بھی نہیں ہے کہ کب موت آئے۔ یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا، گل پلازہ، جس میں آگ لگی اور 70 سے زائد لوگ جل گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، پہچان نہیں ہو رہی کہ یہ کون ہے جلنے والا، فوت ہونے والا، اور تقریباً اس سے زائد جیسے کم و بیش ابھی بھی لاپتہ ہیں، ان کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، جل گئے ہیں یا کس حالت میں ہیں۔ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، خاص کر کے جو ان کے ورثاء ہیں اور رشتہ دار ہیں، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا والد چلا گیا، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کی بیوی چلی گئی۔ یعنی یہ بھی ہے کہ ایک وہ خاتون جو دلہن بننے والی تھی اور جو اس کی دلہن کے شادی کے جو ضروریات ہیں، کپڑے ہیں یا باقی چیزیں ہیں، ان کی شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ذہن میں کیا خاکہ ہوگا، کیا منصوبہ ہوگا، کیا اس کے ذہن میں مستقبل کے جو ہے وہ منصوبے ہوں گے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا اچانک اس تیزی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو لیکن اللہ کا ایک واضح اصول ہے، فرمایا کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کی گھڑی آتی ہے تو جہاں کہیں انسان بیمار ہو، پھر موت کے آثار ظاہر ہوں، تب جو ہے موت واقع ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو اچانک یہ قیمتی جانیں چلی گئیں، ورثاء، لاحقین، متعلقین کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور یہ صدمہ جو ہے کتنا عرصہ رہے گا، کتنا طویل رہے گا۔ ان کی نیندیں بھی اڑ گئیں، ان کا سکون بھی ختم ہو گیا۔ کوئی کمانے والا ہوگا تو وہ چلا گیا، اب کون کھلائے گا انہیں؟ ویسے تو رازق اللہ ہے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں وہ ظاہری سبب تھا، ظاہری اسباب تھے، ان کے ذریعے سے گھر چل رہا تھا، بچوں کی تعلیم آگے جاری تھی، بچوں کا کھلانا، بچوں کو کھلانا پلانا، اس کے باقی ضروریات زندگی انہی پر منحصر تھی، وہ چلے گئے۔ حکومت وقت جو ہے وہ تو ویسے ہی باتیں کرتی ہے، شروع سے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ ایک مخصوص خاندان ہے جس ملک پر جو ہے وہ قابض ہے، بس انہی کے حقوق ہیں، وہ ایک دوسرے کی فکر میں رہتے ہیں،
ان کی الگ سوسائٹیاں ہیں، ان کے الگ شاپنگ مال ہیں، الگ رہن سہن ہے، الگ گاڑیاں ہیں، ملازمین ہیں، سہولتیں ہیں۔ یہ جو عام عوام الناس ہے، جو ٹیکس دینے والے ہیں، جو محنت کر کے کما کر کے جو ہے حکومت کو دیتے ہیں تاکہ حکومت ہمیں سہولتیں دے اور ہماری جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، حکومتیں تو خیر ناکام ہیں، اور وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آتے، عوام الناس کی سہولت کے لیے نہیں آتے، بلکہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے بچوں کے مفادات کے لیے، بس انہی کے لیے ہی کماتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہی کے لیے ہی سہولتیں ہیں۔ جو لوگ چلے گئے ویسے تو وہ سارے شہید ہیں، کیونکہ اچانک موت کا آنا، دیوار گرے، جل جائیں یا غرق ہو جائیں، اس طرح کی موت جو ہے شہادت کی موت ہے، وہ سارے شہید ہیں، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، اگرچہ شہادت کی قسمیں ہیں، لیکن یہ بھی شہادت ہے۔ ایک شہادت تو خیر سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کفر کے خلاف لڑتا ہے تو لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اس کا تو خیر بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن یہ بھی شہید ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کی شہادت جو ہے کئی طریقوں سے ہے، ان میں سے ایک اس کا تذکرہ بھی ہے، وہ تو شہید ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے باعث فکر ہے اور عبرت کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ہم سوچتے رہتے ہیں ابھی ہماری یہ عمر ہے، آگے چل کر کے نمازوں کا اہتمام بھی کریں گے، یہ عمل بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ جو ہم منصوبے بناتے رہتے ہیں مستقبل کے بارے میں، تو ہمیں سوچنا ہے کہ جب موت آتی ہے تو یہ سارے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ جو زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے پہلے کہ اللہ یہ نعمت واپس لے لے اور دنیا سے چلے جائیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہی فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، ان میں سے کیا ہے؟ حیات کا قبل موت کا، زندگی کی ان گھڑیوں کو موت کے آنے سے پہلے اللہ نے یہ وقت دیا ہے، نیکیاں جمع کر لیں، اعمال صالح جمع کر لیں، موت آ گئی تو پھر اعمال کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ پھر جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کچھ کر لو، جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہاری طرف سے نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ یہ عبادت ہے نماز جنازہ۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، کسی جنازے میں شامل ہوں گے اس کا الگ ثواب ملے گا، کوئی بیمار ہوگا اس کی تیمارداری کریں گے الگ ثواب ملے گا۔ اسی لیے بکثرت اعمال ہے جو صبح شام 24 گھنٹے جو ہے انسان کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے منصوبے نہ ہوں، ابھی ہم نے کمانا ہے، گھر بنانا ہے، شادیاں کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ زندگی کو قیمتی جانے اور موت کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کی جو جانیں چلی گئی اس میں ان کا بھی عمل دخل ہے۔ جو ادارے ہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر اچانک جو ہے آگ لگ جائے تو لوگ کیسے سہولتیں دینی، انہیں کیسے ان کی جان کو بچانا ہے۔ ویسے تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن ظاہری اسباب بھی تو ہیں نا۔ یہ قوم جو ٹیکس دیتی ہے سہولتیں لینے کے لیے تو وہ ٹیکس کہاں چلا جاتا ہے؟ تو الغرض یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی صدمے والا ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سوچنے کا موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی طرف جو ہے رجوع کرنے کی توفیق دے، اور حکومت وقت کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ بھی صحیح راہ پر چلیں۔ 78 سال سے جو ہے قوم کا سرمایہ کھا رہے ہیں، خوب لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن اس انداز سے جو ہے انہیں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ سوچیں اور اب جو ہے اس طرح کی خرابیاں کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کا سرمایہ کھانا چھوڑ دیں اور لوگوں پر خرچ کریں، انہیں چھوڑ دیں۔ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت جو ہے حاکم وقت کے ذمے ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بارگاہ خداوندی میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔